الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر اپنے وقت کے عظیم محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سنن ابی داود میں 4802 حدیثیں جمع فرمائی ہیں، اور اس مجموعے کو سنن ابی داود کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4802 احادیث میں سے میں نے 4 حدیثیں ایسی منتخب کی ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو دنیا اور آخرت کے لیے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی صلاح اور فلاح اسے عطا فرما دے۔ وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں وہ میں نے جمعرات کو آپ کے سامنے اجمالی طور پر ذکر کر دیا تھا، اور یہ بات بتائی تھی کہ یہ 4 حدیثیں قابل تفصیل ہیں، جن میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ میں آج شروع کر رہا ہوں۔ اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں اس کو سمجھنے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث مشہور حدیث ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں میں وہ روایت موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری ہے، اس بخاری شریف کا بھی آغاز اس پہلی حدیث سے ہو رہا ہے۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے حدیث تو لمبی ہے، مجھے تو صرف اس جملے سے متعلق بات عرض کرنی ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ دیکھیے نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے۔ عمل ایک ڈھانچہ ہے، اس کی جو روح ہے وہ ہے نیت۔ اگر آدمی نیت نہ کرے تو کتنا بڑے سے بڑا کام کرے، کتنا بڑے سے بڑا کام کرے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نیت ہی نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے دن کھانا پینا اس سے بچ رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، کوئی اس نے روزے کی نیت نہیں کی، تو آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی نے روزے کی نیت ہی نہ کی ہو، صبح سے لے کر شام تک کہ وہ بھوکا پیاسا ہو، کیا اس کو کسی ثواب اور اجر اسے ملے گا؟ ظاہر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے روزے کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، بس یہ کہا جائے گا، ثواب واب نہیں، اس لیے کہ ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ نیت کی نہیں ہے، جب نیت نہیں کی ہے تو ظاہر ہے کہ ڈھانچہ تو ہے لیکن اندر سے اس کی روح نکل گئی ہے۔ میں اور مثال آپ کو دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ پنکھا ہے، اندر اس کے موٹر بھی لگی ہوئی ہے، کیپیسیٹر بھی لگا ہوا ہے، پنکھے کے 3 پر بھی ہیں، دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس سے ہوا اس وقت آئے گی جب اس کے اندر بجلی آئے گی۔ اگر بجلی نہیں ہے وہ کتنا خوبصورت پنکھا کیوں نہ ہو، دیکھنے میں بڑا دل کو اچھا لگ رہا ہے، فائدہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بجلی سے، اس کا تعلق اور کنیکشن جڑا ہوا نہیں ہے، اور جس وقت یہ کنیکشن جڑ گیا جان آ جائے گی، چلنا شروع ہو جائے گا، ہوا پھینکنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے اعمال پر۔ انسان جتنا بھی اچھا عمل کرے، جتنا بھی اچھا عمل کرے، جتنا بھی اچھا عمل کرے، لیکن اگر نیت ہی صحیح نہیں ہے تو فائدہ کوئی نہیں، اور اگر
اگر نیت درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی بھی نہیں ہے، عمل بھی اچھا ہونا شرط ہے، نیت بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور دونوں چیزیں جب پائی جائیں گی پھر جا کر وہ عمل مکمل ہوگا، اس پر اجر اور ثواب ملے گا۔ میں اس کو مثال سے میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اگر عمل صحیح نہیں ہے، نیت اچھی ہے تو آپ جانتے ہیں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی جو ہے، اللہ نہ کرے ایک آدمی نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ روزانہ دن کو 10 آدمیوں کا موبائل چھینوں گا۔ اللہ نہ کرے ایک آدمی نے نیت کی ہوئی ہے کہ 10 موبائل مجھے روزانہ چھیننے ہیں۔ اچھا بھائی کیا کرو گے چھین کے میں یہ کروں گا کہ اس کو مارکیٹ میں بیچوں گا، مارکیٹ میں بیچنے کے بعد جتنے پیسے آئیں گے وہ چاہے 40,000 آئے، 30,000 آئے، 50,000 آئے، وہ پیسے میں غریبوں کو، مستحقین کو، یتیموں کو، ناداروں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو میں وہ پیسے دوں گا تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ آپ فرمائیے کیا اجر اور ثواب ملے گا؟ نیت تو اچھی ہے لیکن عمل درست نہیں، عمل جو ہے وہ غلط ہے۔ ہاں یہی اگر آدمی کام کرے کہ جی میں محنت مزدوری کرتا ہوں، محنت مزدوری کر کر مشقت برداشت کر کر جو کچھ مجھے ملے گا میں 50 روپے مہینے میں وہ غریبوں کو میں دے دوں گا، آپ بتائیے کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب۔ عمل بھی صحیح ہے، نیت بھی درست ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں 2 باتیں میں نے اب تک عرض کی۔ ایک تو بات یہ ذکر کی میں نے کہ نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر عمل بے قیمت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ عمل اچھا ہوگا، نیت اچھی ہوگی، مقصد اللہ کی رضا ہوگی تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا۔ اچھا جی، تیسری بات، ساری باتیں تو میں آج نہیں کر سکوں گا، بس آخری بات کر کر باقی باتیں پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل۔ جیسی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کام میں اتنی ہی برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ جیسی نیت کرے گا آدمی اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے کام میں، اس کے اس عمل میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور بات واضح ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عمل تو کر رہا ہے، بہت مشقت سے کر رہا ہے، تکلیف اٹھا کر رہا ہے، اپنے آپ کو مجاہدہ میں ڈال کر وہ عمل کر رہا ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس نیت کی جو برکت تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ نیت کی برکت اس وقت حاصل ہوگی کہ جب کہ نیت اس کی صحیح ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر وہ عمل کر رہا ہو۔ اور یہ وہ عجیب نسخہ ہے یہ نیت کو درست کرنے کا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نیت کو درست کرنے کا وہ عظیم نسخہ ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا دے، مٹی کو سونا بنا دے، اور اگر نیت گڑبڑ ہے تو سونے کو مٹی کر دے۔ یہ وہ عجیب عمل ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو مٹی سونا بن جائے، کیسے بنے گی یہ میں پھر کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دنیا کے سارے کاموں میں، یہ بات آگے آ جائے گی انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان کر دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دنیا کے سارے کاموں میں اور دین کے جتنے کام ہیں سب کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔